الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں وحسان زمان حامی بے کساں سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں مقام صدیق۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حق سن کر اس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے گواہیاں سنی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ میں افضلیت کا جو منصب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ بالیقین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور باغ فضل کے حوالے سے جو ان پر اعتراض وارد ہوتے ہیں ان میں کچھ جو ہے اس کو بیان کیا گیا۔ آج کا یہ موضوع اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل بتاتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت علی تمام صحابہ میں آپ افضل ہیں، آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مناظرہ جو آپ نے
ایک رافضی سے کیا کہ جس کا نظریہ یہ تھا کہ وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضیلت دیتا تھا، تو اس کا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناظرہ جو سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، امام ذہبی نے اس کو سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا، اور تہذیب الاکمال فی اسماء الرجال جو اسماء الرجال کی کتاب ہے، اس میں بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کے اندر یہ مناظرہ موجود ہے، جس میں مناظرہ امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ اس طویل مناظرے میں اس رافضی نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر دلائل پیش کیے، جسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف رد کیا بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر دلائل دے کر اس بات کو ثابت کیا کہ اگرچہ ہم خاندان نبوت سے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم حق کو چھپاتے نہیں۔ اگرچہ آنے والے رافضی کا رشتہ محض محبت کا تھا حضرت علی سے، لیکن امام جعفر صادق وہ ہے کہ جو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، اور امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سبحان اور اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ رشتہ امام جعفر صادق کا حضرت علی سے نسبی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے حق بیان کیا کہ تم میرے آبا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر پر فضیلت دیتے ہو، اگرچہ تم محبت میں یہ کام کر رہے ہو، لیکن حق یہ ہے کہ ہمارے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں تمام صحابہ پہ فضیلت دی، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مناظرہ، جس کی چند جو جلدیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ وہ مناظرہ تو بڑا طویل ہے اور اس کے لیے بڑا کثیر وقت چاہیے۔ امام ذہبی نے اس کو سیر اعلام النبلاء میں لکھا کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کر سلام کہا، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرد السلام، اس کے سلام کا جواب دیا۔ جس وقت سلام و جواب کے بعد وہ شخص آپ کی بارگاہ میں بیٹھا تو وہ کہنے لگے، فقال یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اخبرنی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتاؤ کہ تمام لوگوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے فرد ہیں فرمانے لگے، فقال ہوا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ، اللہ، رسول اللہ کے بعد پوری انسانیت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت میں سب سے افضل جس ہستی کو شرف حاصل ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب وہ بندہ کہنے لگا کہ مت دلیل علیہ، آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ امام آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل جو بتا رہے ہو، تو
دلیل کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانے لگے کہ دلیل میرے پاس یہ ہے، قولہ عز وجل، رب ذوالجلال کا قرآن کے اندر یہ فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اِلَّا تَنْصُرُوهُ کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے میرے محبوب کی، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ تو تحقیق اللہ نے تو مدد کر دی ہے۔ اے لوگو اگر تم رسول اللہ کی مدد نہ کرو گے، فقط نصرہ اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کر دی ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت کافروں کی شرارت سے جب انہیں وہاں سے باہر تشریف لے جانا پڑا مکہ شریف سے، تو پھر کیا ہوا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو بھی کا دوسرا دونوں جب غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرماتے تھے اپنے صاحب سے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر افضلیت صدیق اکبر کو بیان کیا، فرمانے لگے سنو، اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، کہ اے لوگو اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کرو گے، فرمایا اس میں تمام لوگوں سے خطاب ہے، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے مدد کر دی ہے۔ تو یہ بتاؤ غار میں محبوب کی مدد کر کون رہا تھا؟ کیا غار میں حضرت عمر تھے یا حضرت عثمان تھے یا حضرت علی تھے؟ سبحان اللہ۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، غار میں تو صدیق اکبر تھے۔ سبحان اللہ۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ سے تمام لوگوں سے خطاب، فقد نصرہ اللہ، یہ والا خطاب صرف حضرت صدیق اکبر کے لیے ہے۔ اللہ نے مدد کی تو کی کس کے ذریعے؟ کی ہے تو حضرت صدیق اکبر کے ذریعے کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، اگر حضرت صدیق اکبر بھی ہجرت کی رات محبوب کے ساتھ نہ جاتے تو رب کا یہ شکوہ پوری امت کو ہوتا، لیکن یہ پوری امت پہ قرض تھا جو صرف حضرت صدیق اکبر نے اتارا ہے۔ مدد کی ہے، محبوب کے ساتھ چلے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے محبوب کا ساتھ دیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے مدد نہ کی، اس میں تمام لوگ ہیں، فقد نصرہ اللہ، اس میں صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کے فرمانے لگے کہ جس وقت غار میں حضرت صدیق اکبر پریشان ہوئے تو میرے محبوب نے فرمایا اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں، اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت غار میں پہلی ذات رب ذوالجلال کی، دوسری نبی پاک علیہ السلام کی، اور تیسری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کے فرمانے لگے هل يكون احد افضل من ابی بکر الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں غار میں اس وقت میرے محبوب علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ هل يكون احد افضل من ابی بکر، کوئی بھی حضرت صدیق اکبر سے افضل نہیں تھا غار میں، الا النبی، سوائے نبی کے، نبی پاک علیہ السلام کے بعد غار کے اندر سب سے شانوں والی جو ہستی موجود تھی نبی کے بعد وہ ہستی حضرت صدیق اکبر کی تھی۔ اب یہ جس وقت
یہ دلیل پیش کی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو فقال له رافضی، تو رافضی امام جعفر صادق سے یہ کہنے لگا فإن علی بن ابی طالب بات علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزع ولا فزع، اگر ہجرت کی رات صدیق اکبر غار میں تھے تو ادھر تو دیکھو حضرت علی ہجرت کی رات فراش رسول پر تھے، بستر رسول پر تھے۔ یہ رافضی نے آگے سے جواب دیا، دلیل دی حضرت علی کی افضلیت پر، کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بستر پر تھے، کس طرح غیر جزع ولا فزع، نہ انہیں کوئی خوف تھا نہ انہیں کوئی خطرہ تھا، گھبراہٹ کوئی نہیں تھی، بغیر کسی خوف و ہراس کے، بغیر کسی خوف و خطرے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رات آرام فرما رہے تھے۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو کہنے لگے فقال له جعفر، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ غَيْرَ جَزْعٍ وَلَا فَزْعٍ، تم بستر رسول کی بات کرتے ہو، میں ڈائریکٹ رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو وہ بستر رسول پر تھے، ایک طرف چارپائی ہے، ایک طرف رسول اللہ کی معیت ہے، ایک طرف بستر رسول ہے اور ایک طرف ذات رسول ہے۔ اگرچہ بستر رسول پہ سونا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن اس وقت کافروں کو مطلوب صرف رسول اللہ کی ذات تھی، دشمن وہ رسول اللہ کے تھے۔ اگر حضرت علی اٹھ کے بتا دیتے کہ میں ہوں بستر پہ تو جان کو خطرہ کوئی نہیں تھا، کافر انہیں کچھ نہ کہتے، رسول اللہ کی معیت میں جانا یہ بڑا خطرہ تھا۔ اب یہ گواہی میں نہیں دے رہا، یہ گواہی امام جعفر صادق دے رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پر۔ رافضی دلیل دے رہا تھا حضرت علی کی افضلیت پر، تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر بھی اسی طرح تھے حضور کے ساتھ، غیر جزع ولا فزع، خطرہ انہیں بھی کوئی نہیں تھا، نہ انہیں کوئی خطرہ تھا، نہ انہیں کوئی خوف تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب جس وقت یہ لفظ بولے غیر فزع ولا جزع، کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، تو رافضی کیا کہنے لگا فقال له الرجل، وہ بندہ کہنے لگا فإن اللہ تعالی یقول بخلاف ما تقول، اے امام آپ تو اس کے خلاف بات کر رہے ہو جو رب کہتا ہے، اللہ قرآن میں جو فرماتا ہے آپ کی بات اس کے خلاف ہے۔ یعنی امام نے کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا قال اللہ، اللہ تو فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کو فرماتا ہے کہ جب غار میں تھے حضرت صدیق اکبر تو نبی ان سے فرماتے تھے لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر۔ آپ کہتے ہو حضرت ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ تھے، خطرہ کوئی نہیں تھا، غم کوئی نہیں تھا، ادھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نبی ان سے کہتے تھے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر۔ تو آپ تو اللہ کے جو بات اللہ نے فرمائی ہے آپ اس کے خلاف بات کرتے ہو، اللہ کا قرآن تو کہتا ہے انہیں خطرہ تھا تو نبی نے کہا غم نہ کر، اور آپ کہتے ہو ساتھ تھے خطرہ کوئی نہیں تھا، تو یہ تو خلاف بات ہو گئی۔ میں جس علی کی بات کر رہا ہوں انہیں تو کوئی خطرہ نہیں تھا بستر پہ سوتے ہوئے، یہاں ابو بکر ساتھ تھے غار میں لیکن پھر بھی خطرہ تھا انہیں، تو نبی نے کہا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر۔ آپ نے تو خلاف بات کر دی، اللہ کے قرآن کے خلاف آپ نے بات کر دی، وہاں تو حضرت صدیق اکبر کے غم کو بیان کیا گیا اور آپ کہتے انہیں خطرہ کوئی نہیں تھا۔ آگے بھی امام جعفر صادق ہیں، سبحان اللہ، دلیل اس نے بھی بڑی مضبوط دی، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، یہ جواب تو میں بعد میں عرض کرتا ہوں، یہاں یہ بات قابل توجہ ہے۔ اب دیکھو سب سے پہلے اس مناظرے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دلیل کو پیش کیا
وہ دلیل کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا غار میں رسول اللہ کی معیت میں جانا، یہ غار ثور والا واقعہ، یہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں اور افضلیت کی دلیل بنا کے پیش کیا۔ آج وہ جاہل جو حضرت علی کی محبت میں یہ کہیں کہ نبی ان کو ساتھ اس لیے لے کر گئے تھے معاذ اللہ کہ ان کے بارے میں نبی کو خطرہ تھا، اگر یہ مکے میں رہتے تو یہ پیچھے سے پلاننگ کرتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کی۔ علی سے خطرہ نہیں تھا، اس لیے علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا کہ امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے آ جانا۔ ان سے خطرہ تھا کہ یہ پیچھے رہ کے کوئی پلاننگ کرے گا اور پیچھے رہ کے کوئی چال چلے گا معاذ اللہ مجھے پکڑنے کی، اس لیے ان سے خطرہ تھا، ان کو ساتھ لے لیا۔ اب یہ یعنی حضرت صدیق اکبر کی یہ والی شان جس کو امام جعفر صادق افضلیت کی دلیل بنا، اور یہ لوگ کہیں کہ اس لیے ساتھ گئے تھے، نبی نے ساتھ اس لیے لیا تھا کہ خطرہ تھا۔ یہ کتنی بڑی احمقانہ یہ سوچ ہے کہ دعویٰ کرے اہل بیت سے محبت کا اور اہل بیت کے فرمان کی مخالفت کرے، ان رافضیوں سے بڑا احمق پھر کون ہے؟ اب دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے ساتھ لے کے گئے۔ یہ امام ائمہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ لکھا کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا کے باہر نکلے تو سب سے پہلے جس ہستی سے ملاقات ہوئی وہ حضرت صدیق اکبر تھے۔ باہر سواریاں تیار کر کے کھڑے تھے۔ میر عبد الواحد بالغرامی نے اس کو لکھا سبا سنابل کے اندر، میرے محبوب نے باہر نکل کے پوچھا اے ابو بکر تجھے کس نے بتایا ہجرت کا؟ یا مجھے پتا ہے یا علی کو پتا ہے یا جو جبریل پیغام لے کے آیا اسے پتا ہے؟ ابھی تو میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ ابو بکر تو بتا، تجھے پتا کیسے چلا؟ پہلے ہی تیاری میں کھڑے ہو۔ تو حضرت صدیق اکبر کہتے محبوب آپ نے ایک وقت صحابہ کے اجتماع میں فرمایا تھا اللہ اپنے ایک بندے کو یہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دے گا، اللہ کے حکم سے وہ ایک بندے کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ آپ نے ذکر نہیں کیا تھا کہ کس کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ محبوب اس دن سے لے کے آج تک ہر رات اپنی سواریاں تیار کر کے آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں۔ محبوب کو باہر کھڑا کر کے غار میں پہلے نہ جاتے اور غار کو پہلے جا کے صاف نہ کرتے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے اس انداز میں نہ چلتے۔ اور پھر دیکھو یہ جو محبوب نے فرمایا نا لا تحزن ابو بکر غم نہ کر، تو یہاں امام جعفر صادق نے جو جواب دیا وہ جواب تو بعد میں ذکر کرتا ہوں، اس کا جواب قرآن میں ہے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے حزن، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے ایک ہی جگہ پہ دونوں کو ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو اولیاء ہیں انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ اگر خوف اور حزن ایک چیز ہوتی تو اللہ ایک ہی بیان کر دیتا، بات پوری ہو جاتی۔ تو اس سے پتا چلا خوف اور حزن دو چیزیں ہیں، خوف اور ہے حزن اور ہے۔ خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے بارے میں، حزن اپنے بارے میں نہیں ہوتا، حزن دوسری ذات کے بارے میں ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر اس کی گواہی بھی موجود ہے۔ جس وقت فرعونیوں کے سامنے فرعونی سامنے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس وقت مقابلہ ہوا فرعونیوں نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی رسیاں ڈالی جو بڑے بڑے اژدہا بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، ابھی ایک بھی مومن نہیں بنا، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو قرآن میں ہے تھوڑی دیر کے لیے جب ہزاروں کی تعداد میں اژدہا دیکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہوئے۔ اب ساتھ کوئی نہیں تھا، یہ پریشانی اپنی ذات کے بارے
اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ نہیں فرمایا لا تحزن، اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کر، اس لیے کہ خوف تو اپنے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے خوف ہوا، اس لیے کہ اس وقت ایمان والا تو کوئی نہیں تھا، تو اللہ فرماتا لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کر، لا تحزن نہیں فرمایا۔ اور ادھر غار میں جب حضرت صدیق اکبر پریشان ہوئے تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا لا تخف، فرمایا لا تحزن، ابو بکر مجھے پتا ہے تجھے اپنی ذات کا خطرہ ہی کوئی نہیں، اگر اپنی ذات کی فکر ہوتی میرے ساتھ ہی نہ چلتے، دروازہ بند کر کے بیٹھے رہتے، انکار کر دیتے، تجھے خطرہ اپنا ہے ہی نہیں، تجھے فکر میری لگی ہے، اس لیے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر خطرہ ہوتا حضرت صدیق اکبر کو اپنا تو میرے محبوب یوں فرماتے، ابو بکر کیوں گھبراتے ہو، ان اللہ معک، اللہ تیرے ساتھ ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ نہیں فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ اب کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں امتی ہیں، پیچھے فرعونی پڑے ہیں، آگے دریا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے دیکھا پیچھے فرعونی ہے آگے دریا ہے تو قوم نے کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، اے موسیٰ ہم تو مارے گئے، پیچھے فرعونی ہے آگے دریا ہے، کشتی بھی کوئی نہیں، کیسے بچیں گے، اب تو ہم مارے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنا تو یہ چاہیے تھا امتیوں کو حوصلہ دیتے، فرماتے گھبراؤ نہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، فکر تو تھی امتیوں کو کہ ہم پکڑے گئے تو انہیں حوصلہ دیتے گھبراؤ نہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا کہتے، لیکن یہ نہیں فرمایا، کہتے ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کسی ایک امتی کو بھی حوصلہ نہ دیا کہ گھبراؤ نہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر بھی اپنی ذات کے بارے میں کہا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ ادھر غار میں ایک امتی ہے لیکن میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تم میری فکر نہ کرو اللہ میرے ساتھ ہے، فرماتے ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ یہ عظمت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ فرمانے لگے سنو جس حزن کی بات تم کر رہے ہو، کہتے فَكَانَ حُزْنُهُ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَعَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوئی مفسر اس کی تفسیر کرتا وہ بات اور ہے، یہ ہے گھر کی گواہی۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں ابو بکر کے اس حزن کو، اس پہ اعتراض نہ کرو، انہیں غم تھا اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، کہ میری تو ایک جان ہے چلی جائے کچھ نہیں، لیکن اگر میرے بعد مجھے شہید کر کے یہ کافر پہنچے میرے نبی تک، انہیں شہید کر دیا گیا، ابھی تو قرآن کا نزول باقی ہے، ابھی تو رب کے دین کو لوگوں تک پہنچانا باقی ہے، قیامت تک لوگ مجھے تانا دیں گے۔ ابو بکر اگر ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی تو ساتھ چلے کیوں تھے؟ کسی اور کو کہہ دیا ہوتا، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ پاور رکھتا ہے، اس لیے فکر یہ پڑی ہوئی تھی کہ میرے نبی کا اگر یہ کافر ان تک پہنچے تو پھر معاملہ کیا ہوگا، اللہ کے دین کی شان کا معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اس بارے میں حزن تھا، اس بارے میں غم تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ حُزْنُهُ عَلَى نَفْسِهِ، حضرت صدیق اکبر کو اپنی جان کے بارے میں کوئی غم نہیں تھا، کوئی حزن نہیں تھا۔ اب آگے دیکھو امام جعفر صادق نے دلیل کیا دی، کہنے لگے کیفا وقد الزأته اکثر من مئات حریش،
اکثر من میات 100 سے زائد مرتبہ سانپ نے ڈسا ہے، پھر بھی ایڑی نہیں ہٹی۔ اگر حزن ہوتا اپنے بارے میں، اگر خطرہ اپنی جان کا ہوتا تو ایڑی تو ہٹ جاتی۔ کہتے ہیں ایڑی ہٹانا تو دور کی بات ہے، فما قال حس 100 سے زائد مرتبہ سانپ نے ڈسا ہے، ابو بکر کی زبان سے سی بھی نہیں نکلا۔ کہتے یہ ہے کمال۔ جس وقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دلیل پیش کی، رافضی کے حواس باختہ ہو گئے، لاجواب ہو گیا۔ آگے سے جواب ہی کوئی نہیں آیا کہ میں تو آیا تھا ان کی محبت میں، ان کے ابا جی کو پہلا نمبر دینے، لیکن یہ کمال ہے حق بیانی کرنے میں۔ سبحان اللہ، انہوں نے میری محبت کو نہیں دیکھا، حق بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، دلیل پیش کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پہ۔ اب یہاں سے آگے جب اس سے جواب نہ بنا تو رافضی نے پینترا بدلا اور اس نے کہا میری دوسری دلیل سنو۔ قال رافضی فإن اللہ تعالی انما وليكم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ تمہارے دوست اللہ اور اس کا رسول یہ تمہارے ولی ہیں، اور ایمان والے تمہارے ولی ہیں وہ ایمان والے یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکات دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہم راکعون اس حال میں کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں۔ تو وہ رافضی یہ آیت پڑھ کے کہنے لگا نازل فی علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آیت کریمہ حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت رکوع میں تھے۔ ایک سائل نے سوال کیا تو رکوع کی حالت میں حضرت علی نے اپنی انگوٹھی اتار کے سائل کو دے دی، اسی طرف پھینک دی۔ تو جس وقت میرے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا میں تعریف کرتا ہوں اس رب کی جس نے اس آیت کا مصداق میری آل کے اندر پیدا فرمایا ہے، سبحان اللہ، میری اپنے بیت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہم بھی مانتے ہیں یہ آیت کریمہ حضرت علی کے بارے میں ہے۔ امام جعفر صادق نے بھی تسلیم کی اس کی یہ دلیل کہ تو نے دلیل پیش کی ہے، لیکن سن امام جعفر صادق کہنے لگے تو نے یہ آیت تو پڑھ لی، اس سے پہلے والی آیت تو نے کیوں نہ پڑھی اللہ اکبر، کہ جس میں اللہ نے اس سے بھی بڑی فضیلت بیان کی۔ یہ بھی فضیلت ہے حالت رکوع میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس سے پہلے والی آیت جو متصل آیت ہے وہ پڑھتے تو تمہیں پتہ چلتا اس سے بڑی فضیلت کیا ہے۔ اور یقیناً یہ فضیلت جو اس سے پہلے والی آیت میں بیان ہوئی ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی بیان ہوئی ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو اگر تم دین سے پھر جاؤ گے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تمہارے پھرنے کی، فسوف یأتی اللہ بقوم اللہ تمہارے بعد ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ یحبهم اللہ ان سے پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ہے۔ اس آیت کریمہ کے سب سے پہلے مصداق کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اس آیت کریمہ کے سب سے پہلے مصداق حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ کہتے ہیں یہ ابتدا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد ہوا، لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے ایک جگہ پہ سارے اکٹھے ہوئے جب حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے رسول اللہ کے ظاہری وصال کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں کا جو سہارا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو دنیا سے چلے گئے،
اب ہم زکات کا انکار بھی کر دیں تو ان میں لڑنے کی ہمت کوئی نہیں، ان میں یہ لڑ نہیں سکتے ہم سے۔ کافر بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا سہارا رسول اللہ کی ذات ہے، ان کا جو سہارا تھا وہ تو چلا گیا، اب یہ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم زکات نہیں دیں گے، زکات کا انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر بھی مشورہ دے رہے تھے حضرت صدیق اکبر کو، ابو بکر رہنے دو، اگر آپ نے لشکر تیار کیا مدینہ شریف سے باہر نکل کے ان کے خلاف جنگ کی تو پیچھے یہ مدینے پہ حملہ کر دیں گے۔ پھر کہہ رہے تھے دیکھو کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صرف زکات کا ہی انکار ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ آپ فرمانے لگے اے عمر مجھے افسوس ہے کہ پہلے تو تم بڑی پہلوانوں والی باتیں کرتے تھے، آج یہ بزدلوں والی باتیں کیوں کرتے ہو کہ ہم مدینے سے باہر جائیں گے پیچھے سے آگے یہ حملہ کر دیں گے؟ یہ تو بات بزدلوں والی ہے۔ اے عمر سن، حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ کہتے لو منعونی اقالا مما كانوا يؤدون الى رسول الله لقتلتهم عليه۔ کہنے لگے جانور تو جانور رہا، اگر ان لوگوں نے جانور کے گلے میں ڈالنے والی رسی بھی جو رسول اللہ کے زمانے میں یہ دیتے تھے زکات میں، آج اگر روک لی، رسی بھی روک لی، لقتلتهم علیہ، تو میں مدینے میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، قتال کروں گا ان کے خلاف۔ یہ نماز اور زکات میں فرق کرتے ہیں، میں بتاؤں گا۔ کوئی نماز لاکھ پڑھے زکات کا انکار کرے تو بندہ مرتد ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ جو نماز اور زکات میں فرق کرے میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اب یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جو جملے بولے، کہنے لگے اگرچہ یہ مرتدین اتنے ہو جائیں جتنے کائنات کے اندر پتھر ہیں، اگر یہ مرتدین اتنے ہو جائیں جتنے کائنات میں کانٹے ہیں، جتنے درختوں کے پتے ہیں، جتنی تعداد جن و انس کی ہے، یہ سارے اکٹھے ہو کے بھی میرے مقابلے میں آ جائیں، کہتے لقتلتهم وحدی، میں اکیلا ان کے خلاف لڑوں گا، کوئی بھی میرے ساتھ نہ ہو، میں اکیلا ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا، فرمایا اس آیت کریمہ کے مصداق جو مرتدین کے خلاف سب سے پہلے جس نے جھنڈا اٹھایا ہے ان کے خلاف وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے یہ رب سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اب یہ دلیل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پہ پیش کی تو آگے رافضی سے جواب کوئی نہ بن پڑا۔ اب وہ تیسری دلیل کی طرف آئے، تیسری دلیل اس نے دی، کہنے لگا قرآن میں ہے، اللہ فرماتا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو، دن کو، اعلانیہ اور چھپا کر۔ کہتے ہیں رافضی کہنے لگا یہ آیت کریمہ حضرت علی کے بارے میں آئے، اس لیے کہ ان کے پاس 4 دینار تھے، ایک انہوں نے صبح کے وقت خرچ کیا، ایک رات کے وقت خرچ کیا، اور ایک انہوں نے اعلانیہ دیا، ایک چھپا کے دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ان کے یہ چاروں وصف بیان کر کے یہ آیت کریمہ نازل کر دی۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ اگرچہ یہ آیت کریمہ ہے حضرت علی کے بارے میں، لیکن حضرت صدیق اکبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اس سے بھی افضل آیت، اس سے بھی فضیلت والی جو عظمت اور شان ہے قرآن میں اللہ نے حضرت ابو بکر کے لیے بیان کی ہے۔ اور یہ فرما کر آپ نے وہ سورۃ لیل پڑھی، کہتے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، فرمایا کہ حضرت علی کے بارے میں جب یہ آیت آئی اللہ نے قسم بیان نہیں کی، لیکن جب بات آئی حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کی اللہ نے سب سے پہلے قسم اٹھائی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، یہ قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى
الحسنی کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کے امام جعفر صادق کہتے ہیں قال ابو بکر، اس آیت کریمہ کے مصداق حضرت صدیق اکبر ہے۔ پھر آگے آیت کریمہ پڑھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ قال ابو بکر کہتے ہیں یہ ساری آیت کریمہ جس ہستی کے بارے میں آئی ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ان کے پاس تو تھے 4 دینار، حضرت صدیق اکبر کے پاس تھے 40,000۔ وہ سب کچھ لٹا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ دے کر بوریے کا لباس پہن لیا، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہ چھوڑے۔ کہتے عرش سے جبریل آ گئے، لباس انہوں نے بھی بوریے کا پہنا تھا، اور آ کے اللہ کا سلام لائے اور ساتھ عرض کرتے ہیں محبوب آپ اپنے ابو بکر سے پوچھو کیا اس حالت میں وہ اپنے رب سے راضی ہے؟ اس حالت میں اپنے رب سے راضی ہے؟ جس وقت میرے نبی نے پوچھا اے ابو بکر رب پوچھ رہا ہے کیا تو اس بات پہ اس حالت میں راضی ہے سب کچھ لٹا کر؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں انا ربی رادن، انا ربی رادن، 3 مرتبہ یہی جملے بولے جس کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ابو بکر اس حالت میں راضی ہے تو محبوب آپ گواہ ہو جاؤ جنت میں ہم ابو بکر کو راضی کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ عَنْ قَرِيبٍ، وہ راضی ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے حضرت صدیق اکبر سے وعدہ کیا اے ابو بکر آج تم اس حالت میں راضی ہو جنت میں ہم تمہیں راضی کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے اس انداز میں آیتیں نازل کی ہوں اور ان کے ایمان اور ان کے اخلاص کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں دی ہو وہ یقیناً تمام صحابہ میں سب سے زیادہ شان والا ہے، سب سے زیادہ فضل والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ، یہ جو مناظرہ ہے یہ بڑا طویل ہے، اس نے اور بھی دلائل دیے لیکن امام جعفر صادق اس کی ہر دلیل کا رد کرتے گئے۔ بالآخر اسے ماننا پڑا کہ سب سے افضل کائنات کے اندر نبیوں کے بعد جو ہستی ہے اسے حضرت صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آخر میں